دوسری جنگ عظیم کے سلسلے میں ہم ڈیلی پاکستان ہسٹری کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تک ہم جرمنی کے فرانس سمیت 7 ملکوں پر قبضے اور اس کے بعد برطانیہ کے ساتھ چھیڑی گئی جنگ کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس قسط میں جنگ عظیم دوم میں ہم امریکہ کی شمولیت کی وجوہات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، 1939 میں شروع ہونے والی جنگ عظیم دوم مئی 1941 کے آخر تک افریقہ اور جنوب مشرقی جزیرہ نمائے بلقان کے علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ دسمبر 1941 میں امریکہ نے اس جنگ میں باقاعدہ شمولیت اور اتحادی قوتوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس کی وجہ جرمنی اور اٹلی کے اتحادی جاپان کی جانب سے امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر زبردست بمباری بنی۔ پرل ہاربر امریکی ریاست ہوائی کی بندرگاہ ہے جو بحر الکاہل میں واقع ہے۔ ریاست ہوائی امریکہ کے مرکزی علاقے اور جاپان کے ساحلی علاقے کے تقریباً درمیان میں واقع تھی۔ جاپان پہلی جنگ عظیم میں بھی جرمنی کا اتحادی تھا۔ اب پھر وہ جرمنی کی قیادت میں ایکسس پاور یا محوری قوتوں کا اتحادی بنا ہوا تھا۔ 1940 تک جاپانی افواج چینی محاذ پر الجھی ہوئی تھی۔ جاپان نے چین کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور چین کا قوم پرست حکمران چیانگ کائی شیک تائیوان کی طرف فرار ہو چکا تھا۔ چین کی نئی حکومت نے جاپان کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ جاپان نے کوشش کی کہ چین کی ناکہ بندی کر کے جنوب مشرقی ایشیا کے علاقے سے اس سے ہر قسم کے سامان کی فراہمی روک دی جائے۔ امریکہ جاپان کی اس توسیع پسندی کے خلاف تھا۔ سن 1940 میں جاپان نے انڈو چائنا کے شمالی حصے لاؤس اور ویتنام کے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے جاپان کو بعض برآمدات بند کر دی۔ ان میں پیٹرولیم اور دوسری ایسی اہم اشیاء شامل تھیں جن کے ذریعے جاپان کی صنعتیں چلتی تھیں۔ اس معاملے پر کشیدگی بڑھنے لگی تو جاپان نے پورے انڈو چائنا پر قبضہ کر لیا، جس کے جواب میں امریکہ کے صدر روزویلٹ نے امریکی بینکوں میں جاپان کے اثاثے منجمد کر دیے۔ اکتوبر سن 1941 میں جنرل ہدیکی ٹوجو نے جاپان کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ ٹوجو اور جاپانی جرنیلوں کا خیال تھا کہ صرف امریکی بحریہ جاپان کے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتی ہے، اس لیے بحر الکاہل میں امریکی بحریہ کی قوت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے پرل ہاربر پر واقع اس امریکی اڈے پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ بالآخر 7 دسمبر 1941 کو جاپان کے دور مار بمبار طیاروں نے امریکی بحری جنگی جہازوں کے بیڑے پر اچانک اور بغیر کسی اعلان جنگ کے زبردست حملہ کر دیا۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس حملے میں جاپان کے 360 لڑاکا اور بمبار طیاروں نے حصہ لیا اور امریکہ کے 5 جنگی بحری بیڑے، 14 دیگر بحری جہاز اور 188 لڑاکا ہوائی جہازوں کو تباہ کر دیا۔ اس حملے میں 2330 امریکی فوجی اور 100 کے لگ بھگ عام شہری ہلاک ہوئے۔ بظاہر یہ جاپان کی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن یہی اس کی سب سے مہنگی غلطی بن گئی۔ اس حملے کے نتیجے میں امریکہ غضبناک ہو کر براہ راست میدان جنگ میں نکل آیا۔ اب تک صرف برطانیہ اور فرانس ہی جرمنی سے لڑ رہے تھے، لیکن اب امریکہ بھی جرمنی، اٹلی اور جاپان پر مشتمل محوری قوتوں کے خلاف میدان میں تھا۔ پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن یعنی 8 دسمبر 1941 کو امریکہ نے جاپان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگلے روز چین بھی اتحادیوں میں شامل ہو گیا، جبکہ اٹلی اور جرمنی نے 11 دسمبر کو امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اس طرح پولینڈ سے جرمنی کے حملے سے شروع ہونے والی جنگ اب عالمگیر نوعیت اختیار کر چکی تھی۔ امریکہ کی جنگ محوری قوتوں کے لیے اس لیے بھی مہلک ثابت ہوئی کیونکہ اس سے قبل امریکہ اتحادیوں کو صرف فوجی امداد دے رہا تھا، لیکن اب وہ مکمل ساز و سامان اور جدید اسلحے کے ساتھ خود میدان میں آ گیا تھا۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ کے 6 برسوں کے دوران اس کی اپنی افواج کی تعداد 1,40,000 سے بڑھ کر 80 لاکھ ہو گئی۔ اس جنگ پر امریکہ نے 3 خرب 60 ارب ڈالر خرچ کیے۔ اس کی ساری فوج اور ان متعلقہ افراد کی تعداد 1,60,00,000 ہو چکی تھی جو براہ راست جنگ میں ملوث ہو چکے تھے۔ جنگ عظیم دوم میں مجموعی طور پر امریکہ کے 3 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے۔ اس جنگ کے لیے امریکہ کی فیکٹریوں نے 2.5 لاکھ سے زائد طیارے فراہم کیے۔ پرل ہاربر کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ امریکہ نے جاپان کے ساتھ اعلان جنگ کے فوری بعد پورے ملک میں موجود 1,10,000 جاپانی باشندوں کو گھروں سے نکال کر وسطی امریکہ کے گرم ریگستانوں میں نظر بند کر دیا۔ ان میں 75,000 ایسے جاپانی بھی تھے جو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ نظر بندی 3 برس تک جاری رہی، گویا جاپانی حکمرانوں کی حماقت کا خمیازہ امریکہ میں بسنے والے جاپانی شہریوں کو بھگتنا پڑا۔ امریکہ کی شمولیت نے جنگ عظیم دوم کا پانسا پلٹ دیا اور فاتح محوری قوتیں مفتوح ملکوں میں تبدیل ہو گئیں۔